ایبسٹریکٹ رائٹنگ از لائک کہ آپ اپنی جو پوری ریسرچ اسٹڈی ہے اس کے مین پوائنٹس کو، اس کی فائنڈنگس کو سمرائز کرتے ہیں. بیسیکلی ایبسٹریکٹ رائٹنگ اسے کہتے ہیں. اس میں کچھ 3 4 5 امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے ایبسٹریکٹ لکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ایبسٹریکٹ پورا ریسرچ پیپر لکھنے کے بعد اینڈ پہ لکھنا ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ لکھتے ہوئے ہمارا یہ جو ایگزامپل ہے، اس کا ٹاپک تھا، اس ریسرچ پیپر کا ٹاپک تھا آئی وٹنس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹیسٹیمونی. آپ نے جو سٹارٹ کرنا ہے نا، وہ یہ سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے ریسرچ ٹاپک سے سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، جو آپ کا پوری ریسرچ اسٹڈی ہے، آپ کا پورا جو ریسرچ ورک ہے، وہ بیسیکلی کیا ایکسپلین کرتا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین کرنے سے سٹارٹ کرنا ہے. اوکے. سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں گے اور کنسائز مینر میں لکھنا ہے، سمرائز کر کے لکھنا ہے. 150 ورڈ سے لے کے 250 ورڈز تک لکھنا ہے، اس سے زیادہ کا ایبسٹریکٹ نہیں ہوتا، اور ایک ہی پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے، اسے ڈیوائڈ نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ نے ریسرچ ورک کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے وہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے. اور اس کے بعد ایز سچ کوئی اسٹرکچر نہیں ہے کہ کس چیز کو کس آرڈر میں لکھنا ہے، لیکن آپ نے جو چیزیں مینشن کرنی ہے، آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی مینشن کرنی ہے کہ آپ نے کون سی ریسرچ میتھڈالوجی یوز کی ہے پیپر میں. اب جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ریسرچ میتھڈالوجی یوز کی ہے وہ ہے دا پیپر ول ریویو دا ایگزسٹنگ لٹریچر آن دا آئی وٹنس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹیسٹیمونی، ہائی لائٹ دا چیلنجز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. وہ آپ نے اپنے حساب سے ترتیب دیکھ لینی ہے، آپ جس آرڈر سے بھی لکھنا چاہیں ٹوٹلی کمپلیٹلی فائن ہوتا ہے. تیسری چیز آپ نے یہ لکھنی ہے، جو آپ کے ریسرچ پیپر کا جو بھی رزلٹ آیا، جو بھی کنکلوژن آیا ہے پوری اسٹڈی کا، آپ نے اس کو سمرائز کر کے کنسائز مینر میں پیرافریز کر کے، یعنی اپنے ورڈز میں لکھنا ہے. یہ چیز آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنی ہے، یہ چیز آپ نے ضرور لکھنی ہے. ہاں، 1 2 لائنیں آپ اوپر نیچے ایڈ اپ کر سکتے ہیں اپنے ورڈز کو پورا کرنے کے لیے، کہ مطلب آلموسٹ 150 سے 200 250 ورڈز تک چلا جائے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو پورا ریڈ کریں گے تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا جو ہے وہ سمری ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس میں جو چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مین کی ورڈز ہوتے ہیں، ہمارے جو مین کی ورڈز ہیں وہ ہے آئی وٹنس آئیڈینٹیفیکیشن، ٹیسٹیمونی، اس کے علاوہ جسٹس، ٹروتھ، ریلائبلٹی، ایکوریسی. یہ چیزیں ہیں. جب بھی جیسے آپ نے ایبسٹریکٹ میں یوز کرنی ہے، جب آپ پیپر لکھیں گے تو آپ کو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ مین کی ورڈز ہیں وہ آپ نے اس کا اگر بہت زیادہ نہیں بھی یوز ہو رہا تو بھی آپ ایک سینٹینس بنا کے اس کو ایڈ اپ کریں گے، تو اس کو ایڈ اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اسے لکھ دیجئے گا. اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا ایبسٹریکٹ تیار کرتے ہیں. اور ایبسٹریکٹ کی بیسیکلی جو یہ کچھ کہ ایک جنرل پریکٹس ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے پیپر کو اپنے ٹیب پہ، کمپیوٹر پہ، جہاں پہ بھی لکھا ہے، آپ اس کو سامنے رکھ لیں. ایک رف پیپر پہ جو ہے وہ ایک رف ڈرافٹ تیار کر لیں. رف ڈرافٹ تیار کرنے کے بعد اس کو پروف ریڈ کریں، پھر جو ہے وہ آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکیومنٹ میں. یہ سب سے صحیح طریقہ ہوتا ہے ایبسٹریکٹ لکھنے کا.